جادو کی دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جانے والا اور معروف ترین جادو کالا جادو ہے۔ کالے جادو کا نام سنتے ہی انسانی وجود میں ایک خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ دوستوں، اسے کالا اس لیے نہیں کہا جاتا کہ یہ دکھنے میں کالا ہوتا ہے، بلکہ کالے سے مراد اندھیرا، ظلمت، تاریکی اور خوف و وحشت ہے۔ کالے جادو میں اللہ کی ذات کلی کو چھوڑ کر شیاطین کی پیروی کی جاتی ہے اور ان سے مدد و نصرت طلب کی جاتی ہے۔ مکمل طور پر شیطان کی خصلتوں کو اپنایا جاتا ہے اور کفر و شرک کا راستہ اپنایا جاتا ہے۔ شیطان ان کالے جادو کے شوقین لوگوں کی تب تک مدد نہیں کرتا جب تک ان مردہ ضمیروں سے کفر و شرک نہ کروا لے۔ جادوگر ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی اور شیطان کی خوشنودی کا باعث ہوتا ہے۔ ایک ایسا معاہدہ کیا جاتا ہے جس میں شیطان کو حقیقی مددگار مانا جاتا ہے اور اللہ کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط غلاظت کھانا ہے۔ عامل کا ہمہ وقت ناپاک رہنا، زنا کرنا اور تواتر سے شراب پینا ضروری ہے۔ یہ بات کہنے سننے میں عجیب ہے، لیکن کالے جادو کے عمل کے لیے جادوگر اپنا اور دوسروں کا فضلہ بھی کھاتا ہے اور اپنا پیشاب بطور پانی پیتا ہے۔ کالے جادو کے بعض عمل 21 دن کے لیے بیت الخلاء میں رہ کر بھی کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ جب تک جادوگر ناپاک نہیں ہوگا تب تک اس کے جادو میں اثر نہیں پیدا ہوگا۔ جادوگر کو گندگی میں مبتلا کرنے کے بعد شیطان کی دوسری شرط انسانی جانوں سے کھیلنا ہے، جس کی ابتدا حرام جانوروں کو ذبح کر کے کھانے سے ہوتی ہے اور پھر انسانوں بالخصوص کم سن بچوں کو ذبح کرنا اور ان کے خون کو جسم پر ملنا، یہ سب کالے جادو کا حصہ ہے۔ اس بات کی تصدیق معاشرے میں پیش آنے والے واقعات سے ہوتی ہے، جب ایک عامل نے ایک آدمی سے 5 ماہ کے بچے کو یہ کہہ کر ذبح کروا دیا کہ اس کی جان کی بھیٹ ضروری ہے۔ ایک اور عورت قبرستان میں پکڑی گئی جو نومولود بچے کی لاش پر غسل کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ یہ جادوگر تعویذوں کے اطراف فرعون، ہامون اور شداد کا نام بھی لکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، کالا جادو قطعاً حرام اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے، کیونکہ اس میں شاعر اسلام کی بے حرمتی شامل ہے، اور اس جادو کے حصول کے لیے معاذ اللہ قرآن پاک پر بھی بیٹھ کر عمل پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کی آیات کو الٹا پڑھا جاتا ہے اور بعض اوقات یہ بدبخت عاملین قرآن کو اپنے جوتوں میں رکھتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ اس قسم کے اعمال سے شیطان خوش ہوتا ہے اور اس عامل کے تابع ہو جاتا ہے، اور اس عامل کے تابع بہت سی بلائیں کر دیتا ہے جو بعد میں اس کے کام آتی ہیں۔ جادو بے شک وجود رکھتا ہے، لیکن ایمان کی کمزوری اور قرآن سے دوری اسے ہونے والے پر کامیاب بناتی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا جادو کو ناکام کر دیتا ہے۔